کوثر، فاطمہ کے باپ، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک، جس کا عنوان صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن آیات کے اندر صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا؟ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر صلہ رحمی کے حوالے سے کیا کچھ بیان کیا؟ اور جو اس کے اپوزٹ ہے، جسے قطع رحمی یا قطع تعلقی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وعید ہے، اس کا گناہ کتنا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، وہ آج کے اس جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلہ رحمی یہ دو لفظ ہیں، ایک صلہ اور ایک رحمی۔ صلہ کا مطلب ملانا، جوڑنا، تعلقات قائم رکھنا۔ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ۔ رحم اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر تھیلی ہوتی ہے، جس کے اندر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کے اندر بچہ رہتا ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی اس وجہ سے وہ رشتہ دار آتے ہیں، اس کے اندر تین طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ دار ددیالی، جو باپ کی طرف سے ہوں، باپ، دادا، دادی، چچا، تائی، پھوپھیاں، پھر ساتھ ان کے خامد بھی آ جاتے ہیں۔ دوسرے رشتہ دار ننیالی، ماں، نانا، نانی، ماموں، خالائیں، ماموں کی بیوی مامی، خالہ کا شوہر خالو۔ تو یہ سارے نسبی جن کا تعلق ہمارا رحم سے بنتا ہے۔ دوسرے رشتہ دار وہ نسبی رضائی جسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ دودھ والا جو چکر اب تو بہت کم ہو گیا ہے، شاید نہ ہونے کے برابر۔ پچھلے زمانوں کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ مائیں شہروں سے نکال کر اپنے بچوں کو گاؤں کے اندر بھیجتی، وہاں پر وہ دودھ پیتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی رضائی ماں تھی، ان کے بھی رضائی بھائی تھے، بہنیں تھیں۔ تو رضاعت جو دودھ کے ذریعے سے رشتہ دار بنتے ہیں۔ تیسرے رشتہ دار وہ مساہرت والے، جسے سسرالی کہتے ہیں، جو شادی کے بعد بیوی، بیوی کا باپ، بیوی کی ماں، سالے، سالیاں، یہ بھی رشتہ دار ہیں۔ ان کے اندر محرم بھی آ جاتے ہیں، غیر محرم بھی آ جاتے ہیں۔ ان کے اندر وارث بھی ہوتے ہیں، غیر وارث بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے رشتہ دار ہیں۔ فرمایا جتنے بھی رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، خوشگوار ماحول بنانا، اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، اچھا رویہ رکھنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور صلہ رحمی برابری کی نہیں ہوتی، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ برابری ہے جی، ہماری ایک چچا کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں چلتا، ہم اس کے ساتھ صحیح نہیں چلتے، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فلاں رشتہ دار ہے جی، جب وہ ہمیں کچھ بھیج دیتا ہے تو پھر ہم بھی اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ بھیج دیتے ہیں، جب وہ ہمیں ملنے آ جاتا ہے تو پھر ہم بھی ملنے چلے جاتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی تعریف یہ کی ہے۔ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی قطعت رحمہ وصلھا۔ صلہ رحمی برابری کی نہیں ہوتی، عدلے کا بدلہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک آپ کے ساتھ برا تعلق قائم رکھے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک آپ کو اگنور کرے،
آپ سے دور ہو آپ اس کے قریب ہو، فرمایا یہ صلہ رحمی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اچھا چلتا ہے، ایک رشتہ دار ہم اس کے ساتھ اچھا چلیں، یہ تو برابری ہو گئی۔ فرمایا نہیں، وہ بدسلوکی کرے تو اچھا سلوک کر، وہ برا سلوک کرے تو اچھا سلوک رکھ، وہ تجھ سے نہ بولے کہ میں تجھ سے نہیں بولتا، میرا تیرے ساتھ مرن جین ختم، اور تو اس کو جا کے منائے تو پھر بھی اس سے بات کرے، فرمایا یہ صلہ رحمی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ میں ان کے قریب جاتا ہوں، وہ مجھ سے بھاگتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیری بات ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو یاد رکھو تو صلہ رحمی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا، تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور تو اس کام کو جاری رکھ، ایک دن آئے گا وہ بھی تیرے ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا وہ بھی اچھا سلوک کریں گے۔ اگر وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، اور وہ تیرے ساتھ قطع تعلقی کر رہے ہیں، تجھے اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا، جنت دے گا، انہیں اللہ تعالیٰ گناہ دے رہا ہے۔ تو صلہ رحمی تب ہوتی ہے، صحیح صلہ رحمی ہے ہی وہ جو بدلے کے ساتھ نہ ہو، بندہ ویسے ہی کرے۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک آپ کو مل کے نہیں راضی، آپ اس کے گھر میں تحفہ بھیجتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک آپ کو بلا کے نہیں راضی، آپ پھر بھی اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا، اور یہ امت محمدیہ کو ہی نہیں، پچھلی امتوں کو بھی تھا، بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ صلہ رحمی کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، یہ پیمان لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ اے بنی اسرائیلیوں، تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، مجھے پکارنا ہے اور کسی کو نہیں پکارنا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، مساکین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قریبی رشتہ داروں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق سب سے پہلے والدین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیا۔ والدین کے بعد سب سے زیادہ صلہ رحمی کے جو زیادہ حق رکھتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں۔ یتیم بعد میں آتے ہیں، غریب بعد میں آتے ہیں، مسکین بعد میں آتے ہیں، دوست بعد میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کا تعلق دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ یاروں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، بیٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، یہ ان کے گھر میں جاتے ہیں، لیکن اپنے سگے بھائی کے ساتھ، اپنی سگی بہن کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنے خالاؤں کے ساتھ، اپنے ماموؤں کے ساتھ، سسراتی رشتہ داروں کے ساتھ، نسبی رشتہ داروں کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا تعلق دوستوں کے ساتھ ہے۔ حالانکہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا یہ زیادہ ضروری ہے دوستوں کے تعلق سے۔ دوست بعد میں ہے، باقی غریب بعد میں ہے، باقی مسکین بعد میں ہے، پہلے رشتہ دار ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی غریب کو دیتا ہے، کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے، اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور جو بندہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک صدقہ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا، کہ وہ رشتہ دار ہے اس کو دے رہا ہے، یہ گویا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے۔ اب دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں میں بہت دیں گے، مدارس میں دیں گے، مساجد میں دیں گے، ٹھیک ہے دینا چاہیے، لیکن رشتہ داروں کا بھی ساتھ حق ہے۔ رشتہ داروں کو نہیں دیتے، کیوں؟ اگر میں نے دیا میرے برابر آ جائے گا۔ سگا بھائی بھائی کے بارے نہیں کرتا،
اگر میں نے اس کو دے دیا یہ میرے برابر آ جائے گا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، تو یہ مجھ سے نیچے ہی رہے تو اچھا ہے، یہ مجھ سے غریب ہی رہے تو اچھا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اپنوں کو نہیں دیتے، پراؤں کو دیتے ہیں۔ فرمایا صلہ رحمی وہ ہے جو بدلے کے ساتھ نہ ہو، بدلے کے بغیر ہو۔ رشتہ دار تیرا تو اسے قطع تعلقی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اے لوگوں قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ضروری نہیں کہ آپ نے کسی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے مالی طور پہ ہی ہو، آپ کا اچھا مشورہ یہ بھی آپ کی صلہ رحمی ہے۔ آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ آپ ملنے جاتے ہیں، صلہ رحمی ہے۔ آپ سلام ہی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ کسی رشتہ دار کو ساتھ آپ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ سلام کہہ دیں، فرمایا یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ یہی نہیں کہ آپ مال ہی دیں، پیسہ ہی دیں تو ہی صلہ رحمی ہے۔ آپ ملنے چلے جائیں، بیمار ہے حال پوچھنے چلے جائیں، فوت ہو گیا جنازہ پڑھنے جائیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور جو نہیں جاتا وہ قطع تعلقی کر رہا ہے، اور قطع تعلقی گناہ ہے۔ فرمایا قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، وہ مشورہ مانگ رہے ہیں اس کو مشورہ دو، وہ نقصان کے اندر جا رہا ہے آپ اس کو اس کے نقصان سے روکو۔ ساتھ ہی فرمایا والمسکین وابن السبیل، مسکینوں کو بھی ان کا حق دو، مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ مسکین اللہ نے بعد میں رکھے، غریب اللہ نے بعد میں رکھے، ہمسائے بعد میں ہیں، سب سے پہلے صلہ رحمی کے جو زیادہ حقدار ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور صلہ رحمی بولا ہی رشتہ داروں پہ جاتا ہے۔ یہ صلہ رحمی جو موضوع ہے یہ رشتہ داروں کے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں سورہ رعد کے اندر الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها، جو اللہ کا حق پورا کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ وہ گھر کیا ہے؟ جنات عدن تجری، جنات عدن یدخلونها، وہ ہمیشگی کے باغات ہیں، وہ جنت الفردوس ہے جس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو صلہ رحمی کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی فضائل بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی فضائل بیان کیے۔ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، مر کے جی اٹھنے پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، جسے پتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، جنت ہے جہنم ہے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو جس کا ایمان نہیں ہے پھر وہ جو مرضی چاہے کرتا رہے، لیکن جس کا ایمان ہے وہ صلہ رحمی کرے گا۔ تو ایمان کا تقاضا بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صلہ رحمی کو۔ صلہ رحمی کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صلہ رحمی کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور صلہ رحمی کے ساتھ عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی آثارہ فلیصل رحمہ، کہ جو بندہ چاہتا ہے، جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے، اس کے رزق کو بڑھا دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی زندگی کے اندر برکت ڈال دے۔ جو رزق میں برکت چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اگر میں نے صلہ رحمی کی، اپنے سگے بھائی کو کچھ دے دیا، یہ میرے برابر آ جائے گا، یہ بھی امیر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، تو اسے دے اللہ تجھے اور زیادہ دے گا، تیرے رزق میں اللہ برکت ڈالے گا، تیری عمر میں اللہ برکت ڈالے گا۔ آج لوگ رزق کی بڑھوتری کے لیے دور دور تک عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جادو ٹونے یا سیب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں،
غیر شرعی عملیات کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں کہ رزق بڑھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتلایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا ہے، اور یہ بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کہہ دیں یہ بات ایسے ہے، سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا انعامدار، کونین کے تاجدار، کائنات کے سب سے سچے اور سچے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، جو بندہ چاہتا ہے میری عمر بڑھ جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر لے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رزق میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ عمر میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ صلہ رحمی جنت میں داخلے کا سبب ہے، جو بندہ کرتا ہے اللہ جنت دے دیتے ہیں۔ ان رجلا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ساتھی، ایک آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کام بتلا دیں جس کو میں کروں اللہ مجھے جنت دے دے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کام بتلائیں جن کو میں کروں اور اللہ مجھے جنت عطا کر دیں، جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ چند کام بتلائے، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عبادت حق ہے صرف اللہ کا، سجدہ حق ہے صرف اللہ کا، رکوع حق ہے صرف اللہ کا، نظر و نیاز حق ہے صرف اللہ کا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ پہلا کام۔ ساتھ ہی فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، 5 وقت کی نماز پڑھنا، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ ساتھ ہی فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِيمَ، صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تجھے جنت دے دیں گے۔ توحید میں تو پختہ ہو جا، نمازیں پڑھنا تو شروع کر دے، زکوٰۃ دینا تو شروع کر دے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تو کرنے لگ جا، اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے نا، فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وتصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، 4 باتیں بتلائی۔ لوگوں سلام کو عام کر دو، سلام کو پھیلا دو، جو جانتا ہے اسے بھی سلام کرو، جو نہیں جانتا اسے بھی سلام کرو۔ ہمارے ہاں جو یہ رواج ہے، جو جانتا ہے صرف اسے سلام کیا جاتا ہے، جو نہیں جانتا اسے سلام ہی نہیں کیا جاتا۔ اور کئی سلام کا جواب اس لیے نہیں دیتے کہیں پیسے ادھار نہ مانگ لے، اسے کام پڑا ہے اس وجہ سے یہ سلام کہہ رہا ہے، اس کا فون آ گیا ہے لگتا ہے اسے کوئی کام پڑ گیا ہے، اس کے بغیر علاوہ کوئی فون نہیں آ سکتا۔ اب نمبر ملا کے دیکھیں جس کو آپ نے کئی دنوں سے رابطہ نہیں کیا، وہ یہی سمجھے گا اسے کوئی کام پڑ گیا ہے، اس نے مجھ سے پیسے مانگنے ہیں، یہ ادھار لے گا، وہ فون اٹھاتے ہی نہیں۔ تو فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلا دو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرے نمبر پہ وَتَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ 4 کام تم کر لو، تدخلوا الجنۃ بسلام، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی صلہ رحمی آئی ہے۔ سلام جو بندہ کہتا ہے، ہر بندے کو مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نماز تہجد پڑھتا ہے، فرمایا بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو صلہ رحمی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ صلہ رحمی بندے کو جنت میں لے کے جائے گی، اور اس کے جو مقابلے میں، اس کے جو برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ رشتہ داری کو توڑنا، رشتہ داروں کے خلاف حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، ہمارا ان کے گھر آن جان ختم ہے، ساڈا وہ نال مرن جی ختم ہے، ساڈے مر گئے اسی آپ ہی دا بناਂਗੇ، تسی مر گئے تسی آپ ہی دا بلیو، تسی ساڈے حال نہیں ہونا اسی تاڈے حال نہیں ہونا، یہ ساری قطع رحمی والی باتیں ہیں۔ ایک چاچا ہے جی ہمارا ان کے ساتھ یعنی ٹھیک ہے سسٹم، وہ ہمارے ہاں آتے ہیں، ان کے ہاں جاتے ہیں، دوسرے کے پاس ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ ہمارے پاس بھی نہیں آتے، تو یہ قطع تعلقی ہے، کیونکہ اس کے اندر ادلا بدلا نہیں ہے۔
ایک آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے، آپ پر لازم ہے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اگر آپ صلہ رحمی کر لیں گے یا قانون ہے وہ بھی درست ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ سانو سیدھے منہ نہیں بلاتا، ایسی بھی انہوں نہیں بلانا. وہ آپ کو سیدھے منہ سے نہیں بلاتا، آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا چچا، آپ کا تایا، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار سسرال سے ہو، نسب سے ہو، آپ اس کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے بلا کے تو دیکھو، واللہ جو سخت لوہے جیسا دل ہے وہ نرم ہو جائے گا. یار یہ میری طرف چل کے آیا ہے. یہ شریعت کے قانون بڑے زبردست ہیں. میں بندہ قطع تلقی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں تو بڑا ہی بدبخت ہوگا اگر اس کے بعد وہ قطع رحمی کرتا رہے. وہ بھی سیدھا ہو جائے گا، یار دیکھیں غلطی برابر کی تھی، وہ بھی غلطی پر تھا، میں بھی غلطی پر تھا، لیکن وہ مجھ سے اچھا ہے، میرے پاس خود چل کے آیا ہے، تو صلہ رحمی آ جائے گی. تو قطع تعلقی جو کرتا ہے، ایسے جملے کہنا کہ ہمارا ان کے گھر یعنی آنا جانا ختم ہے، ہمارا ان کے ساتھ مرن جیت ختم ہے، یہ قطع تعلقی والے جملے ہیں جو انسان کو تباہ تو کر سکتے ہیں، برباد تو کر سکتے ہیں، لیکن جنت نہیں دلوا سکتے. فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اللہ اس کو جنت نہیں دیں گے. بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اللہ کا حق دے رہا ہے، لیکن حقوق العباد میں سے رشتہ داروں کا حق نہیں دے رہا. فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے. تو یہ صلہ رحمی کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے. کوئی بھی فرد ہمیشہ اکیلا نہیں جی سکتا، معاشرے کے ساتھ جینا لازم ہے. صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے میں جنگلوں میں چلا جاؤں عبادت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، اسی معاشرے کے اندر رہنا ہے، یہی زندگی گزارنی ہے، وہیں تیرا جینا ہو، یہیں تیرا مرنا ہو. اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. بندہ صبر سے کٹ جائے، علیحدہ دور چلا جائے، یہ رہبانیت ہے. اور لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے. تو قطع تعلقی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا نقصان اس بندے کو جنت نہیں ملے گی جو بندہ قطع تعلقی اختیار کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ناراضگی کا سبب بتایا کہ میں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہوں جو قطع تعلقی کرتا ہے، میں اللہ اس پر لعنت کرتا ہوں جو قطع تعلقی کرتا ہے. اور جس بندے پر اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر، فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُم إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو منافق ہیں زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں اور رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں، قطع تعلقی کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ مل کے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ کانوں سے بہرے ہیں، یہ آنکھوں سے اندھے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو لعنتی کہا. سبب کیا بتایا؟ یہ قطع تعلقی کرتے ہیں. دو سبب بتائے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، مومنوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، اور دوسرا کام قطع تعلقی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے. فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو صلہ رحمی اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے اور قطع تعلقی اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہے. اور جس بندے پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ پکا جنتی ہے، اور جس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ جہنم میں جائے گا. رحمت کتنی ضروری چیز ہے. رحمت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیار، اللہ کی محبت، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی نفرت. فرمایا اے میرے صحابہ اللہ سے رحمت مانگا کرو، کیونکہ کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا ہاں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اب اندازہ لگائیں رحمت کتنی ضروری اور بڑی چیز ہے. اور دوسرے اس کے مقابلے میں لعنت ہے. لعنت کا الٹ رحمت، رحمت کا الٹ لعنت.
اور جو قطع تعلقی کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے، اور جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، لڑے ہوئے سے صلح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گھاٹے والے لوگ ہیں، خسارے والے لوگ ہیں جو قطع تعلقی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، ویفسدون فی الارض، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، یاد رکھو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ تو تین کام اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا وعدہ جو بندہ مسلمان اللہ سے کرتا ہے، اے اللہ میں مسلمان ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا اگر مجھ پہ فرض ہوتی ہے، میں بیت اللہ کا حج کروں گا اگر میرے پاس استطاعت آتی ہے۔ تو یہ 5 وعدے ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ تو جو بندہ ان میں سے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا رشتہ داریوں کو بھی توڑتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، خود بھی یعنی کھچے مارنے والے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی ان کاموں پہ لگاتے ہیں، خود بھی گناہ گار ہیں، دوسرے لوگوں پہ بھی لگاتے ہیں، خود بھی سود کھانے والے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی سود کی لت پر ڈالتے ہیں، خود بھی حرام کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں، یہی لوگ نقصان کے اندر ہیں، یہی لوگ لاس کے اندر جانے والے ہیں، ان کو کسی طرح کا کوئی بھی بینیفٹ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو قطع تعلقی نقصان پہنچانے والی ہے، اور نقصان دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو کے رہیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دیں۔ اور اگلی حدیث بڑی خطرناک ہے اس حوالے سے۔ فرمایا جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ نماز پڑھی سر پہ جا کے لٹک جاتی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، اوپر جاتی نہیں۔ ہزار مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر تسبیحات کرتا ہے، تمجیدات پڑھتا ہے، تحلیلات پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ذکر فکر کے ساتھ ہر وقت اپنی زبان کو لبریز اور گرم اور تر رکھتا ہے، لیکن ساتھ قطع تعلقی بھی کرتا ہے، اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی نمازیں نہیں اوپر جاتی۔ یہ فرمان ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعہ، آدم کے بیٹے کے اعمال جمعرات کی رات کو، یعنی جمعے والی رات جس کو ہم جمعرات کی رات کہتے ہیں، جمعے کی رات کو آدم کے بیٹے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ سارے فرمایا فلم تقبل عمل قاطع الرحم، جو قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے اس کا جو عمل ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، اس کا جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو صلہ رحمی اس کو لازم پکڑے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بڑے رشتہ داریوں کو اللہ جوڑنے والے تھے۔ ایک بندہ آتا ہے، آپ نے کبھی اپنی ذات کے بارے انتقام نہیں لیا۔ ایک بندہ آیا، آگے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اپنا رومال ڈال کے کھینچا، صحابہ کہہ رہے تھے اشارہ کریں ہم اس کو مارتے ہیں، یہ کیسا بندہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ایک بندہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، آ کے جھوٹ بولتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے میرا اتنا قرض دینا ہے، فرمایا اس کو دے دو، دے دیا، آپ کو پتا ہے یہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی دے دیا۔ یہ آپ کی سیرت ہے۔ ہم تو تیش میں آ جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہمارا پارا ہی ہو گیا ہے، جی میرے غصہ چڑھ گیا نا تو میں اے کر دوں گا، میں او کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، پتہ ہے جھوٹا ہے پھر بھی دے رہے ہیں۔ وہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی، ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 پہاڑوں کے درمیان جو آپ کی بکریاں ہیں یہ ساری مجھے دے دی. فرمایا جا ساری تو لے جا. یعنی اپنا ایک سارا ریوڑ بکریوں کا وہ سارے کا سارا دے دیا. تو وہ کافر تھا، جا کے اپنی قوم کو کہنے لگا اور دل سے محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا، نہ پڑھو، ویسے ہی پڑھ لو، وہ بڑا دینے والا ہے، وہ بڑا خرچ کرتا ہے، ویسے ہی یار کلمہ پڑھ لو. تو یہ تھی ہمارے نبی کی سیرت. پہلی وحی آئی، وحی کے بعد آپ گھر آئے بڑے گھبرائے ہوئے کہ یہ کیسا معاملہ پیش آیا. وہی اقرا بسم ربک الذی خلق غار ہیرا کے اندر وہ سارا واقعہ. تو بڑے گھبرائے ہوئے آگے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر دیں، مجھے چادر دیں. کمبل اڑا دیا آپ کے اوپر. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، آپ کی ساری اولاد ان سے ہے. ان کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی. ان کے فوت ہونے کے بعد آپ یعنی صلہ رحمی کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی دیا کرتے رہے کہ وہ جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی ہے، جاؤ اس کو بھی یہ چیز دے کے آؤ. یعنی اتنا زیادہ پیار تھا اپنی بیوی کے ساتھ. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے بارے کہا کرتے تھے ہی وزیرۃ منی، ہی وزیرۃ صدق منی، یہ مجھ محمد رسول اللہ کی سچی وزیر ہے. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو میری تصدیق کی میری بیوی خدیجہ نے. جب لوگوں نے میری بات کو نہ مانا، سب سے پہلے سر خم میری بات کو تسلیم کیا میری بیوی خدیجہ نے. ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار ہیرا میں جا رہی تھی، آپ کے لیے کھانا لے گئے. ہواؤں اور فضاؤں کے اندر تیرتے ہوئے جبریل آپ کے پاس پہلے آ گئے. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے. اور جبریل نے کہا ان ہذہ خدیجہ قد اتتک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے. بیدہا اناء، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، فیہ طعام و شراب، اس کے اندر آپ کے لیے کھانا ہے اور پانی ہے. فاذا اتتک، بس جب آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے پاس آ جائے، فقرأ علیہ السلام من ربہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام بھیجنا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. تو محدثین لکھتے ہیں اس دن سیدنا جبریل اور کوئی وحی نہیں لے کے آئے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کرنے آئے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ساتھ کہہ رہی ہے ومنی، اور مجھ جبرائیل کی طرف سے، مجھ فرشتوں کے سردار کی طرف سے بھی اپنی بیوی خدیجہ کو سلام کہنا. ایسی عظیم صحابیہ تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے تسلی دی اگر کسی بیوی نے تو وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو پیاسوں کو پانی پلانے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو محبت بانٹنے والے ہیں، آپ تو خرچ کرنے والے ہیں. اللہ واللہ لا یخلف اللہ ابدا. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو ڈارس بندائی، آپ کو حوصلہ دیا. سب سے پہلی صفت جو آپ کی بیان کی وہ یہ تھی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو اس حدیث سے جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہی ہے، جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اور جو منہ پہ ولامے لے کے آئے، قطع تلقی کرے، رشتہ داروں سے منہ موڑے، اگر میں نے اس کو سیدھے منہ سے بلا دیا تو مجھ سے مال مانگ لے گا، یہ مجھ سے پیسے مانگ لے گا، لہذا میں نے اسے بلانا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری قطع تعلقی والی باتیں ہیں، صلہ رحمی والی باتیں نہیں. اور یہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں ہے. عبداللہ بن سلام یہودی تھے، آئے، سب سے پہلا قول جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا وہ یہی تھا جو پہلے آپ کو حدیث سنائی، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو نماز پڑھو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہ کلام صرف اتنی بات سنی، ایک حدیث سنی، حدیث سن کے کہہ دیا کہ جو بندہ اس طرح کی بات کہتا ہو وہ جھوٹا نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. فوراً سلام قبول کر لیا صرف ایک بات کی وجہ سے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تورات کے حافظ تھے، پوری تورات زبانی یاد تھی. اب یہ بات آپ جانتے ہوں گے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بہت تھوڑے یہودی مسلمان ہوئے، 10 سے بھی کم، عیسائی بڑے مسلمان ہوئے لیکن یہودی 10 سے بھی کم مسلمان ہوئے. یہ اتنی ڈھیٹ قوم ہے. تو ان کے اندر سب سے زیادہ بڑے عالم دین عبداللہ بن سلام تھے، جو ایک بات کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. لوگوں سلام عام کرو، صلہ رحمی عام کرو، صلہ رحمی کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، رات کو تہجد پڑھا کرو. کہا یار کتنی خوبصورت باتیں کہ سچا نبی ہے، مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لڑے ہوئوں کے ساتھ صلح کر لیں. آپ نے خطبہ سن لیا، صلح رحمی کی فضیلت سن لی، اہمیت سن لی. کسی رشتہ دار کے ساتھ آپ لڑے ہوئے ہیں، جمعے کے بعد ملیں یا کال کریں، اسے صلح کر لیں کہ میں اللہ کے لیے صلح کرتا ہوں، جنت کے لیے صلح کر لیں، اجر کے لیے صلح کر لیں. اپنے مسلمان بھائی کو بلا لیں. کسی کا کوئی بھائی روٹھا ہوا ہے اس کو منا لیں. غلطی اس کی ہے 100% ہے، لیکن صلہ رحمی کا معنی یہ ہے اگلے بندے کی غلطی ہو تو اسے منائیں. یہ صلہ رحمی ہے. وہ قطع ترقی کر رہا ہے، آپ صلہ رحمی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع ترقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.